اولیاء کرام ان کی کرامات اصلاً قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اولیاء کی کرامات کا مطلقاً انکار کرنا، یہ میرا میسج ہے، مطلقاً انکار کر دینا کہ کرامت کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت چیز ہے، یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کرامت کا مطلقاً انکار کر دینا، بولیے یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر قرآن مجید کی نصوص میں ہے، تو مطلقاً اولیاء کی کرامات کا انکار کر دینا، مطلقاً کلیتاً، تو قرآن مجید کی آیات کا، نصوص کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھی، کیا؟ ولیہ تھی، بولیے، ولیہ تھی، نبی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ذکر آیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، خشک کھجور کا تنا تھا، خشک، جس پر کوئی پھل نہیں تھا، تو فرمایا اس کھجور کی شاخوں کو پکڑ کے کھینچو، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک تنے اور شاخوں کو کھینچا اور تر و تازہ فریش کھجوریں گرنے لگ گئیں۔ یہ کرامت قرآن نے بیان کی ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ کرامت ولی اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اصلاً کرامت کا انکار آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر قرآن مجید نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر پرورش تھی حضرت مریم بچپن میں، جب بھی ان کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، وہ پھل جو اس موسم میں ہوتے ہی نہیں وہ حضرت مریم کے حجرے میں ہوتے تھے۔ وہ پوچھتے حضرت زکریا علیہ السلام کہ مریم بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ فرماتی اللہ کی طرف سے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ وہ بچپن میں بے موسم پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے، اور یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے صحابیوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو سینکڑوں میل دور ہے کون لا سکتا ہے، تو جن نے کہا آپ نے آفر نہیں قبول فرمائی۔ پھر ایک ولی اللہ اٹھے، آصف بن برخیہ، ولی اللہ نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور تخت لا کون رہا ہے؟ آصف بن برخیہ ولی اللہ کہا، پوچھا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ سینکڑوں میلوں کی مسافت سے۔ انہوں نے عرض کیا آپ آنکھ جھپکیں تخت یہاں موجود ہوگا، تو آنکھ جھپکنے میں تخت موجود ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے جب تخت سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک۔ تو اللہ پاک نے جا بجا اولیاء جو نبی نہیں ہیں ان کی کرامتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، تو کرامتوں کا مطلقاً انکار کر دینا یا تضییق کرنا مطلقاً علی الاطلاق یہ تو کفر ہے۔ ہاں اگر کسی نے من گھڑت باطل بات کی ہے، بے اصل کی ہے، اس کو رد کیا جائے، مگر اس کے پردے میں اصل کو رد نہ کیا جائے۔ اصحاب کہف، ان میں کوئی نبی نہیں تھا، کیا؟ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں تھے، سب مومن تھے، صالحین تھے، اس امت کے اولیاء تھے، پختہ ایمان والے صالح لوگ تھے۔ وہ 309 سال تک غار میں پڑے رہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ
اذا طالعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ منہ۔ 309 سال تک وہ غار میں پڑے تھے اور سورج اپنا راستہ بدل کے طلوع ہوتا تھا اور بدل کے غروب ہوتا تھا، یا اپنے راستے پر رہتا تھا مگر اس کی دھوپ بدل لیتی تھی۔ دھوپ نہ سورج کے چڑھتے ہوئے اگلے پہر غار میں ان کے بدنوں پر پڑتی تھی، نہ پچھلے پہر پڑتی تھی، تو دھوپ رک جاتی تھی اور اندر وہ لیٹے رہے اور باہر 309 سال تک ان کا کتا سلامت بیٹھا رہا۔ اب یہ پرانے زمانوں کی امتوں کے صالحین تھے، ان کی کرامت قرآن نے بیان کی ہے، اور پھر ان کا درجہ اتنا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر جب ان کا عدد بیان کیا، بار بار ان کے کتے کا ذکر کیا، چونکہ ان کی سنگت میں، ان کی خدمت میں تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، قرآن کہتا ہے اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے، قرآن کہتا ہے اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر قرآن کہتا کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے، اللہ فرماتے اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی کبھی یہ طریقہ کار کلام کا ہے، آپ کہیں جائیں اور کتا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے عدد کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کتے کو آپ کے عدد میں گنتا ہے؟ کبھی بولیے 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے تو آپ کہیں گے 3 لوگ تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، ہر بار عدد میں کتا کوئی شامل کرتا ہے؟ آپ نہیں کرتے، تو اللہ اپنے کلام میں کیسے کر رہا ہے؟ آپ اپنے کلام میں اپنے عدد کے ساتھ کتے کو شامل نہیں کرتے، یا اللہ پاک ہر جگہ ان کے عدد میں اگلا عدد کتے کا شامل فرماتا ہے۔ اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ کیوں؟ یہ ان کی کرامت ہے، جو ان کی مجلس اور سنگت میں آیا کتا تھا، اس کو دوام بھی دیا، 3 صدیوں تک زندہ رکھا۔ اب کتا کھاتا پیتا کہاں سے تھا؟ جس طرح یہ بن کھائے پیے زندہ رہے تو باہر کتا بھی بن کھائے پیے زندہ رہا، اور اللہ نے جا بجا ذکر ساتھ جوڑ دیا۔ تو کرامتیں قرآن مجید میں اولیاء کی، جو انبیاء نہیں تھے، انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، معجزہ کا تو کسی کو انکار نہیں، بات تو کرامت کی، اولیاء کی کرامت کی ہو رہی ہے۔ تو غیر نبی ولی کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، سو آپ اس کا مطلقاً انکار نہیں کر سکتے۔